اسلام کے عقیدے 6 ہیں۔ یہ سب عقیدے قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ قرآن کی مختلف آیتوں اور مختلف حدیثوں میں یہ عقیدے پھیلے ہوئے ہیں۔ پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے اللہ کی ذات و صفات پر ایمان۔ اس عقیدے کی تفصیلات جو قرآن اور حدیث میں پھیلے ہوئے ہیں انہیں جمع کر کے اس کتاب آسان فقہ میں نمبر وار ایک جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اب میں انہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ مولانا یوسف اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب آسان فقہ حصہ اول سے۔ عنوان ہے خدا کی ذات و صفات پر ایمان۔ اس بنیادی عقیدے میں یہ عقیدے شامل ہیں جو میں آگے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ نمبر 1، یہ وسیع و عریض کائنات، یہ لمبی چوڑی واسٹ یونیورس جس میں بے حساب کرے ہیں، بے حساب سفیئرس ہیں، نہ جانے کتنی ہی ایسی زمینیں ہیں، مختلف نظام ہیں، سولار سسٹم، گیلیکسیز، ملکی وے وغیرہ وغیرہ، جن کی وسعتوں کا اندازہ لگانے سے عقل قاصر ہے۔ یہ یونیورس، یہ دنیا کتنی بڑی ہے، کتنی واسٹ ہے، اس کا اندازہ لگانا بھی ہم انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ وسیع و عریض کائنات یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ اصلی بات ہے۔ یہ دنیا کوئی حادثہ نہیں ہے، یعنی خود بخود نہیں پیدا ہو گئی، ایکسیڈنٹلی یہ وجود میں نہیں آئی۔ مادے کے برسہ برس کے طبعی عمل کا نتیجہ نہیں، مادہ میٹر برسہ برس کے طبعی عمل، نیچرل پروسیس، میٹر کے نیچرل پروسیس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال میں خود بخود نہیں بن گئی جیسا بہت سارے لوگ اب دنیا میں سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ نے، خدا نے اس کائنات کو اپنے ارادے اور حکم سے اپنے خاص منصوبے کے تحت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے ارادے سے اور اپنے حکم سے، اپنے خاص منصوبے، اپنے خاص پلان، اپنا خاص ڈیزائن کے تحت بنایا ہے۔ وہی اللہ اس کا حقیقی مالک ہے، وہی اپنی قدرت اور اختیار سے اس کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے پاور سے اور اپنے اختیار سے، اپنے ڈسکریشن سے اس کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے اور جب تک چاہے گا قائم رکھے گا۔ تو یہ پہلا عقیدہ ہے۔ نمبر 2، کائنات کی ہر چیز کا خالق خدا ہے۔ خالق، پیدا کرنے والا، کریٹر، کائنات کا اور کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے پیدا کیے بغیر خود بخود آٹومیٹیکلی وجود میں آ گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز اپنے موجود ہونے، یعنی اپنے ایگزسٹنس کے لیے اور اپنے باقی رہنے میں، اپنے سسٹیننس میں اسی کی محتاج ہے، اللہ ہی پر ڈیپینڈ ہے۔ وہی سب کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ وہ جس کو چاہے باقی رکھے اور جس کو چاہے فنا کر دے، ختم کر دے۔ ہر چیز کا وجود اللہ کی توجہ اور ارادے کا محتاج ہے۔ یہ ہے دوسرا عقیدہ اس بڑے عقیدے کے تحت۔ نمبر 3، خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ زندہ جاوید ہے۔ زندہ جاوید، وہی مطلب، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی زندہ جاوید ہے، کبھی فنا نہ ہوگا، ایٹرنل ہے۔ نمبر 4، خدا اکیلا ہے، دا اونلی ون، خدا اکیلا ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔
وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی پر ڈپینڈ نہیں، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر پاور قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کے ارادے اور فیصلے کو ٹالنے والا نہیں، کینسل کرنے والا، رد کرنے والا نہیں اللہ کے فیصلے اور ارادے کو۔ نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ بیوی بچے، نہ اس کا کوئی کنبہ ہے اور نہ برادری۔ نمبر 5، خدا یکتا ہے، یونیک، خدا یکتا ہے، اس کی ذات و صفات، اس کے حقوق و اختیارات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اللہ کے پاورز میں، اللہ کے رائٹس میں، حقوق و اختیارات میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں، اس کے ساتھ اس کا پارٹنر نہیں، وہ خود بخود موجود ہے، سیلف، اللہ تعالیٰ خود بخود موجود ہے، بے نیاز ہے، اپنے حقوق و اختیارات میں یا ذات و صفات میں ہرگز کسی کا محتاج نہیں۔ نمبر 6، کوئی چیز خدا کی قدرت سے باہر نہیں، کوئی چیز بھی خدا کی قدرت سے باہر نہیں، کسی ایسے کام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کسی ایسے کام کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس کے کرنے سے وہ عاجز ہو، مجبوری، معذوری اور ہر نقص و عیب سے اس کی ذات بالکل پاک ہے، ہر نقص، کمی، عیب، ڈیمیج سے اللہ کی ذات بالکل پاک ہے، اس کی ذات تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، سرچشمہ، سورس، جہاں سے ہر چیز نکلتی ہے اس جگہ کو سرچشمہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، سارے پاکیزہ نام اور تمام برتر صفات اسی کے لیے ہیں، برتر صفات، اچھے اور بڑے صفات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اونگ، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ سر تا سر پاک اور ہر نقص سے سلامت ہے، سیف ہے، اللہ تعالیٰ ہر کمی کجر سے پاک ہے، سلامت ہے، سیف ہے اور ہر نقص سے پاک ہے۔ نمبر 7، خدا ہی ساری کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے، وہی اقتدار کا سرچشمہ ہے، اقتدار، پاور، سورس آف آل پاور اللہ ہے، کائنات میں صرف اسی کا حکم چل رہا ہے، نہ وہ اپنے اقتدار میں کسی کا محتاج ہے اور نہ اس کے سوا کسی کے پاس ذرہ بھر اقتدار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے کوئی باس پوس کرنے والا نہیں، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو نے یہ کیوں کیا یا تو نے یہ کیوں نہیں کیا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ نمبر 8، خدا ہی قوت کا اصل منبع اور مرکز ہے، منبع یعنی مرکز، یہاں سورس، ہر چیز جہاں سے نکلتی ہے، سینٹر آف آل پاور، خدا ہی قوت کا اصل منبع اور مرکز ہے، اس کے سامنے ساری قوتیں ہیچ ہیں، اللہ کے سامنے دوسری جتنی بھی پاورز ہیں وہ سب کچھ بھی نہیں، ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں اللہ کے پاور کے سامنے۔ کائنات میں کسی کی مجال نہیں جو اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر حرکت کر سکے، مشیت اور ارادہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کے چاہنے کے بغیر کوئی حرکت بھی نہیں کر سکتا، موو بھی نہیں کر سکتا، یا اس کے
حکم کے خلاف دم مار سکے یہ کسی کی مجال نہیں، چاہے وہ انسان ہوں یا فرشتے، جنات ہوں یا کوئی دوسری طاقتور مخلوق، کوئی بھی ہو، سب کے پاورز اللہ کے پاور کے سامنے ہیچ ہیں۔ کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا سیارہ یا دوسری توانائیاں یعنی انرجیز، قوتیں، دنیا کی بڑی سے بڑی قوتیں، وہ توانائیاں بھی جو ہمارے علم میں آ چکی ہیں اور وہ بھی جو آئندہ کبھی ہمارے علم میں آئیں، یہ ساری طاقتیں اللہ کے بے حد و حساب قوتوں کے سامنے ہیچ ہیں، بیکار ہیں، کچھ بھی نہیں۔ نمبر 9، خدا ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں، نہ زمین کی تاریک تہوں میں، نہ آسمان کی اتھاہ فضاؤں میں۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ انسان کی نیت و ارادے، انسان کے خیالات و جذبات اور تمام پوشیدہ بھیدوں سے پوری طرح واقف ہے۔ تمام پوشیدہ بھیدوں، تمام اندر کے بھیدوں سے اللہ پوری طرح واقف ہے۔ وہ اپنے بندوں کی رگے جاں سے بھی زیادہ ان سے قریب ہے، انسان کی جان سے بھی اللہ ان سے قریب ہے، اور وہ اگلی پچھلی ساری باتوں کا یقینی علم رکھتا ہے، صحیح علم، پکا علم رکھتا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا اور زمین کے تاریک پردوں میں چھپا ہوا کوئی دانہ ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو، جو اس کے علم میں نہ ہو۔ نمبر 10واں عقیدہ اللہ کے بارے میں۔ موت اور زندگی اسی کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے زندگی بخشے اور جس کو چاہے موت دے، جس کو وہ مارنا چاہے اس کو کوئی جلا نہیں سکتا، اس کو کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا، اور جس کو وہ زندہ رکھنا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ نمبر 11، ہر چیز کا خزانہ خدا ہی کے پاس ہے، ہر چیز کا، ساری کائنات میں، ساری دنیاؤں میں ہر چیز کا خزانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ جس کو محروم کر دے، نہ دے، وہ جس کو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور جس کو وہ دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اولاد دینا نہ دینا اسی کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے لڑکیاں دے اور جس کو چاہے لڑکے دے، اور جس کو چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے، اور جس کو چاہے دونوں سے محروم کر دے، بانجھ کر دے۔ اس کے فیصلوں میں، اللہ کے فیصلوں میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں کہ تو نے مجھے لڑکا کیوں نہیں دیا، یا تو نے مجھے صرف بیٹیاں ہی کیوں دیں۔ یہ اعتراض کرنے کی کسی کو مجال نہیں۔ نمبر 12واں عقیدہ، نفع و نقصان پہنچانا تنہا خدا ہی کے اختیار میں ہے، صرف خدا ہی کے اختیار میں ہے نفع و نقصان پہنچانا۔ وہ جس کو کسی مصیبت یا نقصان میں ڈال دے، مبتلا کر دے، تو اس مصیبت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی مصیبت ڈال دے تو اس مصیبت کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کوئی نفع اور بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ خدا کے سوا نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان۔ جس کو بھی کوئی نفع پہنچاتا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے مرضی سے،
اور جس کو بھی کوئی نقصان پہنچاتا ہے دنیا میں اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، تو اللہ کی مرضی ہی سے دنیا میں ہر چیز ہوتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ نمبر 13، خدا ہی سب کو روزی دینے والا ہے، رزق کے خزانے اسی کے قبضے میں ہیں، وہ اپنی تمام مخلوقات سے پوری طرح باخبر ہے، جانتا ہے کہ کون کہاں ہے، کون سی چیز، کون سا جانور، کون سا کیڑا کہاں ہے، اور سب کو وہ روزی پہنچا رہا ہے۔ روزی میں تنگی فراخی اسی کی طرف سے ہے، روزی میں جو تنگی ہوتی ہے یا زیادہ ملتا ہے کسی کو، وہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور جتنا جس کے لیے مقدر کر دیا، جتنا جس کی تقدیر میں لکھ دیا، وہ ضرور اسے مل کر رہے گا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے زیادہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے، اور نہ مقدر کیا ہوا روک سکتا ہے۔ نمبر 14، خدا عادل اور منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، علیم و حکیم ہے، سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت رکھنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرماتا ہے، جو فیصلہ بھی وہ کرتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرتا ہے، اللہ کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے، کسی مستحق کا اجر نہیں مارتا، کسی حقدار کا اجر نہیں مارتا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اس کے انصاف سے یہ بہت بعید ہے، اس کے انصاف میں یہ نہیں ہو سکتا کہ نیک اور برے یکساں ہو جائیں، نیک اور برے دونوں ایک جیسے ہو جائیں، یہ اللہ کے انصاف میں نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا، وہ نہ کسی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے گا، اور نہ کسی نیکوکار کو اجر و انعام سے محروم کرے گا، جو فیصلہ کرے گا علم و حکمت اور عدل و انصاف کی بنیاد پر کرے گا۔ نمبر 15، خدا اپنے بندوں سے بے پناہ محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں سے بہت بہت محبت رکھتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہ اپنے بندوں پر برابر رحم کرتا رہتا ہے، مومن کو کبھی اس کی رحمت و مغفرت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ نمبر 16، خدا ہی اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اللہ ہی سے محبت کریں، اس کی خوشی حاصل کی جائے، اس کی رضا حاصل کی جائے، اس کے سوا جس سے بھی محبت ہو اسی کی خاطر ہو، دوسروں سے بھی محبت ہو سکتی ہے مگر اللہ کے لیے، اور اس کی محبت، اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب رہے، اللہ کی محبت سب سے بڑی، سب سے اوپر، سب سے غالب رہے۔ نمبر 17واں عقیدہ، خدا ہی ہماری شکر گزاریوں کا مستحق ہے، اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں، وہی تنہا، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ کوئی بندوں کی شکر گزاری کا مستحق ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کے حضور قیام کیا جائے، قیام ادب سے کھڑا ہونا، اس کے حضور ادب سے کھڑا ہو جائے، سجدہ کیا جائے، دعائیں مانگی جائیں، اور اسی کے سامنے اپنی عاجزی
اور اپنی احتیاج، اپنی ضرورت کا اظہار کیا جائے، اپنی ہر ضرورت اللہ کے سامنے رکھی جائے، اللہ سے مانگی جائے، اس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ نمبر 18، خدا ہی کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات پر چلا جائے، جیسا وہ کہے ویسا کیا جائے، اس کے قانون کو مانا جائے، اس کی شریعت کی غیر مشروط اطاعت کی جائے۔ اللہ کا جو قانون ہے جس کو شریعت بولتے، اس کی شریعت کی انکنڈیشنل اوبیڈینس، غیر مشروط اطاعت، بغیر شرط کے، بغیر کنڈیشن کے اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے۔ حلال و حرام کا قانون دینا اللہ ہی کا حق ہے۔ یہ حلال ہے کھاؤ کرو، یہ حرام ہے مت کھاؤ مت کرو، یہ قانون دینا صرف اللہ کا حق ہے، اور اس حق میں کوئی دوسرا شریک نہیں، کوئی دوسرا ایسے قانون، حلال اور حرام کے قانون نہیں دے سکتا۔ 19، خدا ہی اس لائق ہے کہ اس کا خوف رکھا جائے، اس سے ڈرا جائے، اس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، اس سے امیدیں رکھی جائیں، اسی سے ہر معاملے میں مدد مانگی جائے، اور اسی کو حاجت روا، مشکل کشا اور حامی و ناصر سمجھا جائے۔ حاجت روا، ضرورت پوری کرنے والا، مشکل کشا، مشکلوں کو دور کرنے والا، حامی و ناصر، مدد کرنے والا سمجھا جائے صرف اللہ کو، اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اسی کا سہارا پکڑا جائے، اسی کا سہارا لیا جائے۔ 20واں عقیدہ، خدا ہی سے ہدایت طلب کی جائے۔ سیدھا رستہ دکھا، مجھے سیدھے رستے پر چلا، خدا ہی سے یہ بات مانگی جائے۔ ہدایت دینا صرف اسی کا کام ہے، وہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو ہدایت سے محروم کر دے، جس کو ہدایت نہ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ 21، کفر و الحاد، شرک و بدعت میں دونوں جہان کی تباہی ہے۔ کفر و الحاد، اللہ کو نہ ماننا، اللہ کا انکار کرنا، ایتھیزم، اور شرک و بدعت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اللہ کے دین میں نئی نئی باتیں نکالنا، دونوں جہاں کی تباہی ہے اس میں۔ خدا کی زمین پر بدترین لوگ وہ ہیں، سب سے برے لوگ وہ ہیں جو اس کے وجود کا انکار کریں۔ اللہ نہیں ہے بولنے والے سب سے برے لوگ ہیں دنیا میں۔ جو اس کے دین کو نہ مانے، جو اسلام کو نہ مانے، وہ دنیا کے سب سے برے لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں، یہ سب سے برے لوگ ہیں۔ اور اس کی بندگی کرنے کے بجائے اپنے نفس اور خواہشات کی اطاعت کریں، ایسے لوگ سب سے برے لوگ ہیں۔ نفس اور خواہشات کی اطاعت یعنی من مانی کرنا، دل میں ایسا کرنا، ایسے لوگ سب سے برے لوگ ہیں۔ 20/2، کفر کی حالت میں مرنے والوں پر، کفر کی حالت میں مرنے والوں پر خدا کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے ہی انسانوں کی لعنت ہے۔ 20/3، کفر و شرک کا انجام خدا کی ناراضی، ہمیشہ کا عذاب اور دائمی رسوائی ہے۔ کفر اور شرک کا انجام کیا ہے؟ اللہ کی ناراضی، ہمیشہ کا عذاب اور دائمی رسوائی، ہمیشہ کی بے عزتی، کفر اور شرک کا یہ انجام ہے۔ شرک 20/4، شرک سراسر جھوٹ اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک کو خدا ہرگز نہ معاف فرمائے گا، جیسا سورہ نساء کی آیت
40:8 میں فرماتا ہے اللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ اس کو ہرگز معاف نہ کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ شرک کے علاوہ جس کے جو گناہ چاہے بخش دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کی ذات و صفات کے تحت یہ 24 عقیدے آتے ہیں۔ یہ ہے تفصیل خدا کی ذات و صفات پر ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و یقین عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔